بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کال.پی کی ہماری ویب سائٹ ہے۔ آج ہم ایکسل 2007 میں السٹریشنز کے بارے میں پڑھیں گے۔ السٹریشنز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی کویسچن ایسا آتا ہے کہ آپ السٹریشنز کے ساتھ کویسچن کو ایکسپلین کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مثالوں کے ساتھ یا تصاویر کے ساتھ آپ اس کو کویسچن کو ایکسپلین کریں۔ تو آج جیسا کہ نام سے ظاہر ہے السٹریشنز، تو اس میں ہم ڈیل کریں گے اپنی پکچرز کے ساتھ کہ ہم اپنے جو ایکسل ہے اس میں ہم پکچرز کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم السٹریشنز کے اس گروپ کو دیکھتے ہیں۔ ٹیبل کے گروپ کے ساتھ انسرٹ کے ٹیب کے نیچے آپ کو السٹریشنز کا یہ ٹیبل یہ گروپ نظر آتا ہے، اور اس میں اسی سے متعلق آپ کو مختلف ٹولز بھی نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پکچر ہے، پھر کلپ آرٹ ہے، اور شیپس ہیں، اور سمارٹ آرٹ ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم پکچر کی طرف جاتے ہیں۔ پکچرز پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے کمپیوٹر میں کہیں پہ کوئی اگر پکچرز موجود ہیں تو آپ ان کو لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ڈیسک ٹاپ پہ میں نے کلک کیا تو ڈیسک ٹاپ پر ہماری کچھ پکچرز اگر موجود ہیں تو آپ انہیں یہاں لا سکتے ہیں۔ انسرٹ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیسک ٹاپ پر موجود آپ کی جو پکچر ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ ہو گئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد کال.پی کے، اور یہ دامن کو سے لی گئی ایک شاید پکچر ہے جو آپ کے سامنے ڈسپلے ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ مختلف شیپس بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کو آپ اس کے فریمز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے فوٹو ہوتا ہے، اس کے مختلف سائز ہوتے ہیں اور اس کے مختلف سٹائلز ہیں، تو آپ اس طرح سے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جن نے دیکھا جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کی یہ شیپ ہمیں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو پکچرز کو اپنے ایکسل میں لا کر اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہ فارمیٹ کا آپشن ہے، یہاں سے آپ کو طرح طرح کے فارمیٹ ملتے ہیں۔ جیسے برائٹنس ہے، اب اس کی برائٹنس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کنٹراسٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اس کی شکل و صورت میں آپ جو بھی اپنی ضرورت کے مطابق آپ چینج لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا یہ ہمارا ہے پکچر کا آپشن۔ اسے ہم اسے اسے اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں، کلپ آرٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کلپ آرٹ ہمارا وہ آپشن ہے جس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود جو کلپ آرٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں انہیں آپ اوپر کر کے لاتے ہیں، ایکسل کے مین ایریا میں لے آتے ہیں۔ جیسے ہم نے اس پہ کلپ آرٹ پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آل میڈیا فائلز جو ٹائپس ہیں جو ساری کی ساری آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں سے آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ آرگنائز کلپس پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ ایک باکس ظاہر ہوتا ہے، اس میں ہم آفس کلیکشن پہ کلک کرتے ہیں۔ تو آفس کلیکشن پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ طرح طرح کے آپ کے جس طرح کی بھی آپ کو امیجز چاہیے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ موجود ہیں۔ جیسے اکیڈمک آپ کو چاہیے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اکیڈمک سے متعلق جہاں پہ موجود ہیں، ایگریکلچر سے متعلق ہیں، اینیملز ہیں، آرٹس ہیں، اور آٹو شیپس ہیں، اور اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے متعلق ہیں، بلڈنگز ہیں۔ تو جس طرح کی بھی آپ امیجز لینا چاہیں وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کریں میں اسے لینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کر کے کاپی کر لیں، اسے آپ یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ امیج یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو کلپ آرٹ میں آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ آپ کے یہاں پہ مختلف آپ کو آپشنز ملتے ہیں، اور یہاں پہ آرگنائز پہ جا کے آپ آفس کی کلیکشن میں پائے جانے والے جو بھی آپ کے پاس امیجز ہیں انہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ کاپی کر کے آپ اپنی ایکسل کے مین ایریا میں لا کے پیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کلپ آرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو ایکسل میں بعض دفعہ مختلف شیپس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اگر انٹرنیٹ میں سے کہیں سے سرچ کر کے لانا چاہیں تو آپ کے لیے کافی مشکل پیش آتی ہے۔ تو ان بلٹ آپ کو طرح طرح کی شیپس مل جاتی ہیں۔ جیسے یہ شیپس پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ طرح طرح کی شیپس ہیں، جو آپ کو چاہیے آپ اس پہ کلک کریں تو آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں اس بریکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو اس پر میں نے جیسے ہی کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ریپٹ کے گرد میں نے وہ ایک بریکٹ لگا دی ہے۔ تو اسی طرح سے میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں، شیپ پہ جاتا ہوں تو میں دوسرا بریکٹ لے کے اس کو یہاں پہ بریکٹ میں بند کرتا ہوں۔ تو جس طرح کا بھی بریکٹ آپ کو چاہیے، جس طرح کا بھی شیپ آپ کو چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایروز آپ لے سکتے ہیں، اور اس سے متعلق جتنے بھی آپ کو شیپس چاہیے ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد آپ سمارٹ آرٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. جیسے ہم دوسری شیٹ میں آ جاتے ہیں. دوسری شیٹ میں ہمارا آلریڈی پہلے سے کام کیا ہوا موجود ہے, تو ہم پہلے کام کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں, اور یا تو ہم پہلے کام میں کام کرتے ہیں. پہلی شیٹ ہے ہمارے پاس, ایک نئی شیٹ ہم لے لیتے ہیں. جیسے آپ نئی شیٹ لیتے ہیں تو ایک صاف شیٹ ہے, اس میں کام کرنا زیادہ پریزنٹیبل فارم میں آپ کو نظر آئے گا. انسرٹ پہ جاتے ہیں, سمارٹ آرٹ پہ کلک کرتے ہیں. تو سمارٹ آرٹ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کی شیپس آپ کو یہاں نظر آتی ہیں. بائی ڈیفالٹ ایک شیپ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہوتی ہے. آپ اسی پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ کو ٹیکسٹ اس طرح سے لکھنا پڑتا ہے. جیسے فرض کریں ہم لکھتے ہیں سٹی, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اکیڈمی اور لرننگ لرننگ, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اسلام آباد. آف اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں تو بہتر ہوگا. یہاں پہ ہم آف لکھتے ہیں, اور یہاں پہ لکھتے ہیں لرننگ, لرننگ, اور یہاں پہ اسلام آباد. یہ ہمارا ایک 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 پریزنٹیبل فارم میں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سی فارم میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے, سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد. تو آپ اس طرح سے اسمارٹ آرٹ میں جس طرح کا بھی آپ چاہتے ہیں, لسٹ کی فارم میں آپ چاہتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا لسٹ کی فارم میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں, آپ کا ٹیکسٹ آپ چینج کر سکتے ہیں, اور اس کے مختلف سٹائلز آپ چینج کر سکتے ہیں. اس طرح سے اسمارٹ آرٹ میں آپ کو جس طرح کا بھی چاہیے ہے, سرکل کی فارم میں چاہیے ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو یہ چاہیے, آل میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری شیپس آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں. تو اس طرح سے ہم السٹریشنز میں کام کرتے ہیں, اور مختلف طرح کے امیجز بنا کر اپنا کام مکمل کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا انسرٹ کے ٹیب میں دوسرا گروپ, جسے ہم السٹریشن کہتے ہیں, اور السٹریشن میں کام کرنا آپ نے سیکھ لیا. اب ہم اگلے لیکچر میں, اگلے کلاس میں ہم چارٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. چارٹس کیا ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.